اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عاجز گنہگار نے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ عاجز کی زبان پہ کلمہ حق جاری کرنے کی اور ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو یا ایھا الذین آمنو کی سیریز کی جو ہماری آیت ہے، اس میں صدقے کے آداب جو ہیں وہ ایمان والوں کو سکھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر۔ ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ سب سے پہلے یعنی خرچ بھی اللہ کے راستے میں ہو اور اسی کے لیے ہو، تب اس کا اجر جو ہے وہ بندے کو ملتا ہے۔ صدقہ جو ہے یہ ہر مصیبت کو اور بلا کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بیماروں کی جو ہے وہ علاج صدقے سے کرو، اور صدقہ خیرات جو ہے وہ مومنین کو کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے، تو ان کی ہیلپ کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اگر خرچ کے بعد یہ احسان جتلائے گا کہ مطلب پہلے تو صدقہ کرنے کا حکم ہے کہ ایمان والے صدقہ کریں، اور پھر فرمایا کہ صدقہ کر کے پھر احسان نہیں جتلانا۔ یہ نہ ہو کہ جس بندے کے ساتھ نیکی کی ہے، اب نیکی کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر احسان جتایا جا رہا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تیرے ساتھ نیکی کی تھی اور فلاں وقت میں نے تیرے پہ احسان کیا تھا، اور اس کو انسان جو ہے وہ شرمندہ کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے جو انسا ہے وہ ایمان والوں کو جو ہے مخاطب کر کے فرمایا کہ صدقہ کرنا ہے، لیکن صدقہ کر کے احسان نہیں جتلانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ کر کے احسان جتلانے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کتا الٹی کرے اور وہ الٹی کر کے چاٹ لے، مطلب اتنا جو ہے وہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور انہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس نے دنیا میں صدقہ کیا ہوگا اور صدقہ کر کے پھر لوگوں پر احسان جتلایا ہوگا۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، وہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا بیمار ہے تو اس کے لیے مجھے کوئی حل بتا دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو۔ وہ گیا اور جا کے اس نے صدقہ کیا، لیکن اس کا بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ پھر آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرو۔ وہ پھر گیا اور جا کے اس نے صدقہ کیا اور اس کا بیٹا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ تیسری بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرو۔ جب تیسری دفعہ اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور وہ جب نکلا وہاں سے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ گمان پیدا ہو گیا کہ شاید میرے بیٹے کے نصیب میں جو ہے وہ شفا نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ السلام مجھے صرف صدقے کا حکم دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں فرما رہے۔ تو اس نے تیسرے دن صدقہ نہیں دیا اور اس رات اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے جب بیٹے کو دفنا دیا
جب وہ آیا گھر، رات ہوئی، سو گیا، تو خواب میں دیکھتا ہے کہ 3 منہ والی بلا جو ہے اس کے 2 منہ کے اندر وہ صدقہ ہے جو اس نے دیا، اور ایک منہ میں اس کا بیٹا ہے۔ جب وہ صبح بیدار ہوا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنا خواب سنایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، کیا تم نے تیسری بار صدقہ نہ دیا؟ اس نے کہا رسول اللہ میں نے نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ 3 بلائیں تھیں، جب تم نے 2 صدقہ دیا تو اس سے اس کا منہ بند ہو گیا، لیکن تیسری بار جب تم نے صدقہ نہ دیا تو وہ تمہارے بیٹے کو نگل گئی۔ تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جو سا ہے یہ ہر قسم کی بلا کو ٹال دیتا ہے، اور ایمان والا ہو تو اس کو تو لازمی چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ جو سا ہے وہ دیا کرے، اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا صدقہ دے، تاکہ اس سے جو ہے وہ آفات اور بلیات جو ہیں وہ ٹل جائیں۔ بعض کم ظرف لوگ اگر چند کوڑیاں کسی نیک کام میں خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر احسان جتلاتے ہیں۔ مطلب آیت مقدسہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ صدقہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ احسان جتلاتے ہیں۔ حالانکہ صدقہ اتنا بڑا نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ کیا کریں گے کہ احسان جتلائیں گے، اور پھر طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو۔ ایسی کمینہ حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے تو بہتر تھا کہ تم کسی کے ساتھ نرمی سے کلام کر لیتے، کہ مطلب اگر تم نے صدقہ کر دیا اور صدقہ کرنے کے بعد اب تم احسان جتلا رہے ہو اور لوگوں میں بیٹھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہو، 10 لوگ بیٹھ کے ان میں جو ہے یہ بات بیان کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی، اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک جو ہے ایسا بندہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو صدقہ نہ کرتا، بلکہ اس سے بہتر تھا کہ تم اس سے نرمی سے گفتگو کر لیتے، کہ تمہارے صدقہ کرنے سے بہتر تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری سیرت سنور جائے، اگرچہ چند ٹکے دے کر تم نے نفوذ پیدا کر لی ہوگی تو اس طرح تو سیرت اور بگڑ جائے گی۔ کہ مطلب دین اسلام جو ایمان والوں کو سے جو تقاضا کر رہا ہے، جو انہیں کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کی جو ہے وہ سیرت سنور جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کریں گے، ہمیں خیر اور شر کا پتہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم نیکی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر جو ایمان والوں کو جب مخاطب کیا گیا تو ان کو ساتھ خیر کی بھلائی کا حکم بھی، شر کے حکم سے بھی روکنے کا، اور اسی طرح ہر چیز کے بارے میں آگاہی دے دی گئی کہ جب ایمان لے آئے ہو تو اب ایمان لانے کے بعد یہ اعمال کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندے بن جاؤ گے، اور اگر ان اعمال کو بجا نہیں لاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہو جاؤ گے۔ اس آیت مقدسہ کا جو آخری حصہ جس کے اندر مثال دی ہے اس پتھر کی، کہ یہ منافق اور ریاکار عمل کی مثال ہے، کہ جس طرح پتھر، مطلب ایک پتھر کی مثال دی کہ اگر اس کے اوپر کچھ گرد پڑی ہوئی ہو، مطلب مٹی پڑی ہوئی ہو، اور اس کے اوپر زور سے بارش ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ گرد اس پہ سے صاف ہو جائے گی اور نیچے کیا چیز رہ جائے گا؟ وہی پتھر رہ جائے گا۔ تو جو بندہ صدقہ کر کے احسان جتلاتا ہے اس کی مثال قرآن پاک نے یہ دی کہ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ قیامت کے دن وہ بڑی نیکیاں اور بڑے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کی مثال ایسی ہوگی کہ وہ جیسے بارش ہوئی اور مٹی صاف ہو گئی اور وہ پتھر نیچے سے آ گیا، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اور وہ تمام کا تمام عمل جو سا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ عالم لایا جائے گا قیامت والے دن، اور وہ تقاضا کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور میں نے تیری رضا کے لیے جو ہے وہ لوگوں میں علم بانٹا، تو اللہ کہے گا تو نے میری رضا کے لیے علم نہیں سیکھا، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھے عالم کہا، تو نے اپنا دنیا کا مقصد حاصل کر لیا، آج تیرا میرے ذمہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، آج اسے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک سخی لایا جائے گا کہ جس نے بڑی سخاوت کی ہوگی، تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تیرے لیے سخاوت کی، تو اللہ کہے گا تو نے میرے لیے سخاوت نہیں کی، تو نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہا، تو آج تیرا میرے ذمہ کوئی حق نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اور اس سخی کو بھی اسی طریقے سے
دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کئی طبقات لائے جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر انہوں نے صرف ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے جو ہے وہ نیکیاں کی ہوں گی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ ایمان والوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک تو صدقہ کریں، صدقہ کہ جو ہے وہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور انسان کو سے اس کی جو مال کی محبت ہے اس کو بھی نکالتا ہے۔ دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ صدقہ تو کرنا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتلانا۔ اگر صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلایا تو پھر کیا ہوگا، وہ تمام صدقہ جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز کا جو حکم دیا کہ صدقہ تو کرنا ہے لیکن اس میں ریاکاری بھی نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ریاکاری جو ہے اسے شرک اصغر کہا گیا ہے، کہ مطلب سب سے اسے چھوٹا شرک کہا گیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر گناہ جو ہے وہ قابل معافی ہے اگر انسان توبہ کر لے، لیکن شرک ایسا جو ہے گناہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن و حدیث کا علم سیکھیں گے نہیں، ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ شرک اصغر کیا ہے اور شرک اکبر کیا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ کون سے کام ثواب کے ہیں اور کون سے کام گناہ کے ہیں؟ ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ جب ہم اہل اللہ کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے، نیک مجالس کا حصہ بنیں گے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، قرآن و حدیث کا علم سیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم لوگوں کو یہ فہم نصیب ہوگا کہ ہم اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کر سکیں گے۔ جب ہم اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے اور یہ بدی کا کام ہے؟ اس لیے قرآن پاک کی یہ جو یا ایھا الذین آمنو کی سیریز ہے، تمام ایمان والوں کو خاص طور سے چاہیے کہ وہ ان آیات کا مطالعہ کریں، ان کا ترجمہ، ان کی تفاسیر اس کو پڑھیں، علماء سے جا کے سیکھیں۔ یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ پاک توفیق دے تو اس کو بھی سنیں۔ اس سے ہمیں کم سے کم اتنا فہم ضرور مل جائے گا کہ ایمان والوں کو کس کام کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے اور کن کاموں سے اللہ پاک کو روک رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں اس آیت مقدسہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ وما توفیق الا باللہ۔